الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمدللہ عز و جل ہمارا فتح رضو شریف پڑھنے کا سلسلہ جاری ہے اور چھٹی جلد سے ہدایت المتعال رسالہ ہم پڑھ رہے ہیں. ہم نے آخری کلاس میں یہاں تک پڑھا تھا یا اقولو پیچھے والے اقولو سے ہم نے پڑھنا تھا. یہ 2-3 صفحات ہم چھوڑ رہے ہیں، انشاءاللہ اس کو بعد میں پڑھیں گے. اس میں کچھ چیزیں حل کرنا رہتی ہیں تو یہ تسجیل سے نئی بات شروع ہو رہی ہے. مطلب بات تو پیچھے سے تسلسل ہے لیکن ایک اس کو ہم پیچھے سے جدا کر سکتے ہیں. تو ہم یہاں سے پڑھتے ہیں انشاءاللہ. وہ 1-2 دن میں جب وہ مکمل حل ہو جائے گی تو پھر اس کو پڑھ لیں گے. تسجیل یہ حاشیے کے معنی کے اندر آتا ہے. تو اللہ فرما رہے تسجیل کتب مذہب میں یہ 5 عبارتیں ہیں کہ افادہ حکم عام کرتی ہیں. پیچھے 5 اقوال آ گئے تھے، 2-3 اقوال میں نے آپ کو بیان بھی کر دیے تھے کہ یہ اقوال ہیں. باقی اب مکمل رسالے کا مطالعہ فرمائیں گے تو وہ مل جائیں گے آپ کو. یہاں ایک عبارت اور ہے جسے بعض کتب میں صورتاً بطور عموم ظاہر کیا اور حقیقتاً اصلاً صالح عموم نہیں بلکہ انہی علامات خاصہ سے ہے. عالم فرما رہے ہیں کہ 5 عبارتیں پیچھے گزر چکی کہ جو افادہ حکم عام کر رہی تھی، لیکن سب کو بیان کیا کہ بھائی اس سے حکم عام نہیں لے سکتے ہیں. تمام کی تمام چیزوں میں یہ خصوصی علاقوں کے لیے حکم ہے. تو یہاں پہ فرما رہے کہ ایک اور عبارت ہے تو اس کو بھی بعض میں بصورت عموم ذکر کیا گیا، لیکن صالح عموم نہیں ہے، عموم کی اس میں صلاحیت نہیں بلکہ وہی علامات خاصہ ہے جو بلاد مخصوصہ کے لیے اقوال فقی و ابو جعفر وغیرہ مشائخ سے گزری. وہ یہ کہ بین المغربین قبلہ ہے. بولے یہ ایک اور عبارت ہے کہ بین المغربین قبلہ ہے. یہ سمجھ لیجئے کہ چھٹا قول ہو گیا. یعنی گرمیوں میں سب سے بڑے دن مثلاً 22 جون اور جاڑوں میں سب سے چھوٹے دن مثلاً 21 دسمبر میں آفتاب جہاں ڈوبے ان دونوں موضع غروب کے اندر سمت قبلہ ہے. رد المختار میں بحوالہ شرح زاد الفقیر علامت الغزہ میں بعض کتب معتمدہ سے اور شرح الخلاصہ للعلامہ قسطلانی میں ہے کہ گرمیوں کے طویل ترین دن کے مغرب اور سردیوں کے چھوٹے دن کے مغرب کو ملحوظ رکھ کر دائیں جانب 30 اور بائیں جانب 3 درجے چھوڑے تو یہ نمازی کا قبلہ ہوگا، اور اگر وہ احتیاط نہ کرے اور دونوں مغربوں کے درمیان سیدھا نماز پڑھ لے تو نماز جائز ہوگی. اور ابو منصور نے کہا سب سے چھوٹے اور سب سے بڑے دن کے مغرب کو معلوم کر کے پھر 30 درجے دائیں طرف چھوڑے. صاحب ملتقط نے فرمایا کہ پہلا بیان جواز کے لیے اور یہ دوسرا استحباب کے لیے. اور یہی صدر کلام میں 5ویں اعتراض میں ہمارا وعدہ تھا. ظاہر ہے کہ جو اب اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کلام فرما رہے، ظاہر ہے کہ جو بلاد مکہ معظمہ کے خاص جنوب یا شمال کو ہیں یہ بیان ان سے تو اصل متعلق. جی کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی یہ چھٹی صورت کس طرح ہے؟ یہ تو پہلے بھی آئی تھی بات. نہیں بین المغربین کی نہیں آئی نا، وہ اقرب ہود اور اس طرح کے اقوال آئے تھے. تو یہ والا ہے کہ بین المغربین قبلہ ہے. چلے میں آپ کو بھیج دوں گا، یہ میں نے پڑھی تھی یعنی. ٹھیک ہے جی. ظاہر ہے کہ جو بلاد مکہ معظمہ سے یہ ذیل لگا ہوا یہ نہیں ہوگا، جو بلاد مکہ معظمہ سے خاص جنوب یا شمال کو ہیں یہ بیان ان سے تو اصلا متعلق نہیں ہو سکتا
آخر نہ دیکھا کہ قبلہ مدینہ سکینہ قبلہ قطعیہ یقینیہ ہے. مدینہ شریف کا قبلہ قطعیہ یقینیہ ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کی وجہ کہ وہاں پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز پڑھی. تو حضور نے تو عین وحی کے اوپر عمل کر کے نماز پڑھی ہوگی کہ جس کے اندر اصلا ہمارے ساری کی ساری چیزیں غلط ہو سکتی ہیں لیکن وحی کے اوپر تو کلام ہی نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے ان کا جو قبلہ قطعیہ یقینیہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس وجہ سے فرمایا قطعیہ یقینی ہے. بین المغربین درکنار خود جمی جہت مغرب سے بہت بعید ہے. مدینہ شریف کا جو قبلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ عین مغرب سے 3 درجہ مغرب کی طرف، عین جنوب سے 3 درجہ مغرب کی طرف مائل ہو کر تو یہ وہاں کا قبلہ ہے. تعالیٰ فرما رہے تو بین المغربین درکنار خود جمیع جہت مغرب سے بہت بعید ہے کہ پوری کی پوری مغرب کی جہت جو بنتی ہے کہ 90 درجے عین مغرب کی طرف 45 درجے اس طرف آ جائے 45 درجے اس طرف آ جائے تو وہ بہت دور بنتی ہے اس سے. اور بلاد شرقیہ وغربیہ کو بھی عام نہیں ہو سکتی. آخر نہ دیکھا کہ ابھی بحث چہارم جو افادہ چہارم ہے مکالمہ علامہ شامی میں جو شہر مکہ معظمہ سے 5 درجے طول مشرقی زائد خاص خط سوا پر لیا اس کا قبلہ بین المغربین 54 درجے کو ہٹا ہوا ہے. کیونکہ مستوی افق میں. اب ایک چیز ہے جو میں نے آپ کو گروپ میں بھی بھیجی تھی سیاحت المشرق سیاحت المغرب، اس کا کچھ تعارف میں آپ کو پہلے پیش کر چکا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ جو سورج کا میل شمس ہو وہی درجہ ہمارے لیے موضع طلوع سورج اور موضع غروب سورج بھی ہو، بلکہ جس قدر عرض بلد بڑھتا جائے گا اس کی مقدار بڑھتی جائے گی. پہلے تو میں کچھ فارمولے کے اوپر کلام کر لیتا ہوں، اس کی باریکیاں اور اس کے حوالے سے کچھ عرض کرتا ہوں، پھر اس پر مزید کریں گے. فارمولا تھا، چل میں کھول لیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو. سائن انورس سائن میل شمس ڈیوائڈ بائی کاز عرض بلد. تو اب سب سے پہلی صورت تو یہ دیکھ لیجئے کہ یہ جو فارمولا ہے یہ نجومی اعتبار سے ہے، کیونکہ اس میں شرعی قواعد کا کوئی لحاظ نہیں رکھا گیا کہ یہ سائن وغیرہ نکالے گئے تو تمام کے تمام مرکز سے ہی نکلیں گے. تو یہ سارا کا سارا نجومی اعتبار سے ہے نا. اب کیا ہے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ جب آپ کو اگر شرعی حساب سے نکالنا ہوگا تو انقلابین پر تو یوں سمجھ لیجئے کہ نجومی اور شرعی کے اندر کوئی فرق نہیں آئے گا، کیونکہ انقلابین پر تو میل کا تفاضل بھائی دیکھیں ایک ہی چیز تبدیل ہوگی، میل تبدیل ہوگی باقی عرض بلد تو وہی رہے گا اور سائن تمام چیزیں جو ایک چیز یہ تبدیلی ہے. تو انقلابین پر تو میل شمس کا فرق ہی بہت نادر ہوتا ہے بلکہ پورے دن میں بہت نہایت کم ہوتا ہے. تو یوں سمجھ لیجئے کہ نجومی طلوع اور شرعی طلوع کے درمیان تو کوئی خاصا فرق نہیں آئے گا. لیکن اگر اعتدالین پر آ جاتے ہیں یا اس کے علاوہ کے اوقات میں آ جاتے ہیں تو لازمی طور پر یہ فرق بڑھ جائے گا. تو اس صورت کے اندر آپ اگر اس وقت کی میل لیں گے کہ جو عین غروب شرعی کی ہے تمام باریکیوں کے ساتھ، تو اس صورت کے اندر پھر آپ کو یہ جو سیاحت المشرق اور سیاحت المغرب ہے تو بھی معلوم ہو جائے گا. ابھی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے اس چیز کو نام دیا نا کہ انتہا درجے کی جو لیکن سیاحت المشرق تو ہم توضیح الافلاق کے اندر اس کو پڑھ چکے ہیں کہ جس جگہ سے سورج کا طلوع ہونا ہے وہ سیاحت المشرق اور جس جگہ غروب ہونا ہے تو سیاحت المغرب. پھر انتہائی سیاحت المشرق و مغرب نکال لیں تو آپ کو اپنے شہر کا کم سے کم معلوم ہو کہ ہمارے شہر کے اندر یا پاکستان کے اندر انڈیا کے اندر کہاں سے کہاں تک سورج کا پھیرے کہ کم سے کم کہاں سے شروع ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ کہاں تک جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے.
اب ایک سوال یہ رہ گیا، جیسے ایک ہمارے اقبال بھائی نے اس کو جیسے ہی میں نے بھیجا تو تقریباً شاید 10-15 منٹ میں انہوں نے حل کر کے بھی بھیج دی تھی، لیکن ایک صورت ان سے بھی حل نہیں ہوئی، اور وہ تھی 70 درجے کی۔ اب 70 درجے کی کیوں حل نہیں ہوئی، تو وہ اگر آپ غور کریں تو آپ تمام کو معلوم ہو جائے گا کہ اچھا میں نے یہ کہا نا کہ وہ ان سے حل نہیں ہوئی، تو یوں یہ ان کا مائنس پوائنٹ نہیں ہے بلکہ پلس پوائنٹ کے طور پر میں نے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے ہاتھوں ہاتھ اس کو حل کر کے بھیج دیا، یعنی کہ جب انہوں نے بھیجا تو میں خود ایک حیرت میں تھا کہ میں بھیج کر اس کے اوپر کچھ کرنے والا تھا کہ اس کے اوپر وضاحت کروں، لیکن اس سے پہلے حل کر چکے، تو یہ میں نے ان کا پلس پوائنٹ ذکر کیا ہے۔ اور 70 پر تو ظاہر ہے کہ جب ایک چیز کو سمجھا ہی نہیں ہے تو اس کے اوپر توجہ جانی بھی نہیں ہے، تو یہ میں نے ان کا مائنس پوائنٹ نہیں بلکہ پلس پوائنٹ ذکر کیا ہے۔ اچھا، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ 70 درجے پہ نہ نکلنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ جو مسلسل طلوع و غروب ہے وہ شروع ہوتے ہیں 66 درجے اور 34 دقیقے سے۔ اب سوال ہوگا کہ 66 درجے 34 دقیقے کیوں؟ کون بتائے گا؟ اچھا، مسلسل طلوع و غروب کا فارمولا کسی کے ذہن میں ہے کہ کب مسلسل طلوع شروع ہوتا ہے اور کب مسلسل غروب؟ چلے کوئی نہیں، میں عرض کر دیتا ہوں۔ سوال کیا کیا آپ نے واپسی کیجیے گا؟ مسلسل طلوع غروب کب ہوتے ہیں، ان کا فارمولا کیا ہے، کس طرح سے نکلتے ہیں؟ یہ 78 درجے ارجے بلٹ پر غالباً مسلسل طلوع غروب شروع ہو جاتے ہیں۔ 78 یا 68؟ نہیں، دونوں ہی نہیں بنیں گے ابھی، ویسے اس کا تو میں نے فکر کر ہی دیا ہے کہ 66 درجے 34 دقیقے سے شروع ہوں گے، اب وہ کیسے ہوں گے اس کے اوپر کلام ہے۔ شروع ہونے کی مقدار تو 66 درجے 34 دقیقے یہ نجومی اعتبار سے۔ دیکھیے، ہم نے یہ کہا تھا کہ عرض و میل کا مجموعہ جب تمام بعد سمتی کے برابر ہو جائے تو وہ وقت نہیں آتا، یا یوں سمجھ لیجیے کہ مسلسل اوقات شروع ہو جاتے ہیں۔ تو 66 درجہ اس کو آن کر لیں، 34 دقیقہ پلس میل اعظم شمار کرتے ہیں۔ دیکھیں 90 درجے بن گیا۔ جبھی میں نے کہا تھا کہ نجومی اعتبار سے 66 درجہ 34 دقیقہ یہ ابتدا ہے کس کی؟ مسلسل طلوع مسلسل غروب شروع ہونے کی۔ تو خیر یہ تو ایک ضمنی طور پہ بات نکل گئی، تو ہم یہ عرض کرنا چاہ رہے تھے کہ مسلسل طلوع کے جو شروع ہو جاتے ہیں وہ 66 درجہ 34 دقیقے سے شروع ہو جاتے ہیں، تو لازمی سی بات ہے کہ جب آپ 70 درجے کو حل کریں گے تو آپ کے مسلسل اوقات شروع ہو چکے ہوں گے۔ جب مسلسل اوقات شروع ہو چکے ہوں گے تو آپ کیا نکال رہے ہیں کہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ، تو اس دن جب سورج طلوع ہی نہیں ہو رہا تو سورج کے طلوع ہونے کی جگہ کیسے نکلے گی؟ تو یہ وجہ تھی کہ 70 درجہ حل نہیں ہوگا، اور مشق میں دینے کی وجہ ایک نئی چیز کی طرف توجہ دلانا تھی کہ اب 70 درجے کا انتہائی سیاحت المشرق و انتہائی سیاحت المغرب کیسے نکلے گا۔ وہ یوں سمجھیے کہ میں نے جو ابھی آپ کو حل کر کے دکھایا اس سے میں نے آپ کو اشارے دیے ہیں بغیر بتائے کہ یہ کون سی باتوں میں نے کیا اشارہ دیا ہے۔ اب وہ آپ نے نکالنا ہے کہ 70 درجہ عرض بلد کا انتہائی سیاحت المشرق کیا بنے گا اور انتہائی سیاحت المغرب کیا بنے گا۔ حضرات کا ہوم ورک ہے۔ خیر اب آ جاتے ہیں کتاب کی طرف نا۔
تب فرما رہے ہیں کہ اس عربی عبارت پڑھتے ہیں، سیاحت کا ترجمہ بڑی وسعت کر دیا، تو بڑی وسعت نہیں بنے گا، سیاحت اصطلاح ہے تو اصطلاح کا ترجمہ نہیں ہوتا. لأن سیاحت العظمى فی افق المستوی، افق مستوی تو سب کو ہی معلوم ہوگا، امید ہے میرا اس نظر میں، کہ افق خط استوا والوں کے وہ جو افق ہوتا ہے اس کو افق مستوی کہتے ہیں، کیونکہ سب سے بڑی سیاحت جو ہوتی ہے افق مستوی میں وہ 23 درجہ اور 27 دقیقہ ہوتی ہے. اس کو حل کر کے دیکھ لیں. سائن انورس سائن میل شمس 23 درجہ 27 دقیقہ اعلی حضرت کے حساب سے لے رہے ہیں ہم علیہ الرحمہ، ڈیوائڈ کاز 0، کیونکہ افق مستوی ہے تو عرض بدل 0 ہوگا. تو جواب نکل کر آ گیا 23 درجے 27 دقیقے، یہی اعلی حضرت علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا ہے. جبکہ نقطۂ مغرب سے قبلہ کا انحراف از کج تھا، یعنی از کا مطلب 77 درجے اور 28 دقیقے، تو یہ تھا. تو اس صورت کے اندر فرما رہے ہیں کہ جس شہر کی بات ہو رہی ہے اس شہر کے اندر یہ قبلے کا انحراف بنے گا. تو آپ فرما رہے ہیں تو قبلہ تقریبی 99 درجے مغربین سے باہر ہوگا. اچھا، مغربین کے دو معنی ہیں. بین المغربین کا ایک معنی میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ بین المغربین بنے کہ جیسے اس کی طرف حضرت علیہ الرحمٰن نے بھی اشارہ فرمایا ہے اپنے کلام سے، کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بینہ وسط کے معنی میں ہوتا ہے، تو یوں سمجھ لیجئے کہ دوسرے لفظوں میں بین کو ہٹا کر ہم وسط رکھ لیں، وسط المغربین. تو وسط بین جب وسط کے معنی میں ہو تو اس صورت کے اندر تو بین المغربین جو یہ عین نقطۂ مغرب بن جائے گا. لیکن بین المغربین کا اطلاق اپنے ایک حقیقی معنی کے اندر بھی ہے کہ مغربین کے درمیانی جتنی بھی جگہ، ما بین المغربین کہ مغربین کے درمیان جتنی جگہ ہے وہ تمام کا تمام قبلہ ہے. تو دو اطلاق ہیں. اب ظاہر ہے کہ جو عبارت پڑھ رہے ہیں اس کے اندر آپ کو اس بات کا لحاظ کرنا پڑے گا کہ ادھر سے بین بمعنی وسط ہے یا بین بمعنی اپنے حقیقی معنی کے تمام اجزاء کو شامل ہے. تو قبلہ تقریبی 99 درجے مغربین سے باہر ہوگا جو ربع دور سے بھی زیادہ ہے. لا جرم امالی الفتاوی میں اس قول کو اپنے بلاد سمرقند وغیرہ سے خاص کیا. بولے یہ قول بھی خاص ہے، عمومی نہیں ہے. منیہ میں ہے، امالی الفتاوی میں ذکر کیا گیا ہے کہ ہمارے سمرقند کے علاقے میں قبلے کی حد گرمیوں اور سردیوں کے دونوں مغربوں کے درمیان ہے. انہی بلاد شرقیہ سے ہرات ہے. یہ ہرات علامہ برجندی فرماتے ہیں ہم نے اس کا قبلہ تحقیق کیا، بین المغربین سے باہر جنوب کو ہٹا ہوا پایا. بین المغربین سے بھی ہٹا ہوا. اب بین المغربین سے نقطۂ مغرب مراد نہیں بلکہ مکمل مغربین کہ دونوں کے دونوں مغربین کو لے لیں. اچھا، پھر دونوں مغربین کے بھی دو اطلاقات ہیں. بین المغربین لے رہے ہیں تو اس کے بھی دو اطلاقات ہیں کہ آپ ایک بین المغربین سے مراد یہ ہوتا ہے کہ خط سرطان اور خط جدی ان کے جو مشرق ہے اور ان کے جو مغرب ہے، یعنی کہ مغربین کی بات ہو رہی ہے تو ان کے جو مغرب ہے اس کے درمیان کا مراد ہے. اور ایک بین المغربین اپنے حقیقی معنی میں ہونے کی صورت میں اس کا ایک اطلاق یہ ہے کہ اس شہر کی جو انتہائی سیاحت کے اعتبار سے جو اس کا مغربین بنے گا، تو دونوں اعتبار سے کلام کو پہچاننا ضروری ہے. اور اسی کے مطابق امام عبداللہ بن مبارک مروزی اور امام ابو متیح بلخی کا ارشاد آیا ہے، شرح نکایہ میں ہے، ہم نے ان قواعد سے ہرات کا قبلے کی سمت تحقیق کی ہے تو ہمیں معلوم ہوا کہ سال کے چھوٹے دن کے مغرب بائیں جانب جہاں عقرب کے ستارے غروب ہوتے ہیں یہاں کا قبلہ ہے. عبداللہ بن مبارک اور ابو مطیع کے بیان کے یہی مطابق ہے، اور جو تجنیس و ملتقط میں ہے کہ اگر نمازی نے گرمیوں کے مغرب اور سردیوں کے مغرب سے خارج کسی جہت میں نماز پڑھی تو اس کی نماز فاسد ہوگی. تو یہ بات بعض علاقوں میں درست ہو سکتی ہے. اقول
حقیقت امر یہ ہے کہ معظم معمورہ یعنی اکثر آبادیوں میں اکثر بلاد شرقیہ کا قبلہ تحقیقی مغرب سرطان سے مغرب جدی تک ہے، اور بنسبت درجات ادراک مغربین ہر شخص پر آسان، اور ان بلاد کثیرہ میں اگرچہ جہت قبلہ مغربین سے باہر تک ممتد ہے، مگر محدود سہل الادراک کی تعین جو حدود قبلہ کے اندر داخل ہے مذائقہ نہیں رکھتی۔ یعنی کہ فرما رہے ہیں کہ جو معظم معمورہ ہیں، اکثر آبادیاں ہیں، ان کا قبلہ اگر وہ بین المغربین نماز پڑھتی ہیں تو ان کا نماز درست ہو جائے گی، یعنی کہ وہ قبلے کی جہت کے اندر آ جائیں گی، بلکہ بارہا اس میں زیادہ تقریب ہے جس سے سہولت اور قرب و حقیقت دونوں منافع حاصل۔ اور فرما رہے ہیں کہ بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ تقریب کے بھی قریب ہوتی ہیں، تحقیق اس کے بھی، تو فرما رہے ہیں کہ سہولت بھی حاصل ہو جاتی ہے اور قرب حقیقت تحقیقی سے قرب بھی حاصل ہو جاتا ہے، تو دونوں منافع حاصل ہو جاتے ہیں۔ لہذا علماء نے ان بلاد میں عامہ کو یعنی اکثر کو ما بین المغربین کی تحدید بتائی ہے۔ اس کے معنی یہ نہ تھے کہ اس سے باہر جہت اصلا نہیں، بولا اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا نا کہ مغربین کے باہر جو نماز پڑھے گا اس کی نماز فاسد۔ اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت کیا کیا کلام فرمائیں گے آگے آپ سنیں گے، اولا ثانیا سادسا خامسا چلتی جائے گی کہانی، اور اعلیٰ حضرت اس سوچ کے اوپر، اس بات کے اوپر جو رد فرمائیں گے، اور مغربین سے تجاوز ہوتے ہی نماز فاسد ہو، مگر شرح خلاصہ قسطہانی اور شرح زاد الفقیر میں بحوالہ بعض کتب معتمدہ کو شاید وہی شرح خلاصہ ہو کہ تمام عبارت بعینہا فقیر نے اس میں پائی۔ بعد عبارت مذکور ہے کہ اگر اس کی توجہ اس جگہ سے خارج ہو جائے تو اس کی نماز بالاتفاق جائز نہ ہوگی۔ اب کہہ رہے ہیں کہ بعض حضرت فرما رہے ہیں کہ مراد یہی ہوگی کسی بھی کتاب میں یہ بات نہ پاؤ گے، لیکن خود ہی فرما رہے ہیں کہ ایک جو نا کچھ عبارتیں میں نے ایسی پائی ہیں جس کے اندر یہ بھی تحریر ہے، تو اب اس کی بھی وضاحت کرنے کہ علماء کی عبارتوں کی وضاحت کرنا بھی ہمارا کام ہے۔ تو اب دیکھیے یہاں پر عبارت کیا ہے، وَإِذَا وَقَعَ تَوَجُّهُهُ خَارِجًا مِنْهَا، منہا کی ضمیر ہے نا، پیچھے بات تو مغربین کی ہوئی تھی تو ضمیر بھی مغربین آنی چاہیے، تو اعلیٰ فرما رہے ہیں کہ ہاتھ ضمیر کا جو مرجع ہے وہ مغربین نہیں ہے، بلکہ اس کا جو مرجع ہے وہ جہت ہے، اور عبارت کے معنی یہ ہو جائے گا، اور جب اس کی توجہ جہت قبلہ سے خارج ہو جائے تو لا یجوز بالاتفاق، تو اس کی نماز بالاتفاق جائز نہیں ہے۔ دونوں کتابوں میں یہ عبارت بلفظ منہا بضمیر مؤنث ہے، نہ منہما بضمیر تثنیہ کی جانب مغربین راجع ہو، اور شک نہیں کہ جہت سے خروج مفسد صلاۃ ہے، وضاحت میں نے آپ کو عرض کر دی۔ اور لفظ بالاتفاق اس معنی پر صحیح دال کہ خروج عن الجہت کا مفسد ہونا متفق علیہ، نہ کہ یہ تحدید خاص جو اقوال خمسہ مذکورہ ائمہ مشہورہ دوارہ فی کتب المذہب سب کے خلاف ہے۔ اب کہنے یہ تو چلو ہم نے کچھ کتابوں کی توجیہ بیان کی، اب ایک عبارت کے اندر تو صراحت کے ساتھ الفاظ ہے، لیکن منیا میں عمالی سے یہ کہ اگر نمازی کسی ایسی جہت میں نماز پڑھی جو مغربین سے خارج ہو تو اس کی نماز فاسد ہے ہوگی۔ اب یہاں پر تو مغربین کی صلاۃ آ گئے، اعلیٰ حضرت دیکھیے کیا فرماتے ہیں، اور تجویز متقد کی نقل گزری علامہ برجندی کا ارشاد سن چکے کہ انہوں نے ہرات کے لیے حکم نہ مانا بلکہ اس کا تحقیقی مغربین سے باہر ہے، اور اس حکم کو صرف بعض مقامات سے مخصوص کا اقولو، بلکہ اعلیٰ فرما رہے کہ یہ بات اصلاً کہیں صادق نہ آئے، یہ بات اصلاً کہیں صادق نہ آئے گا سوا گنتی کے دو چار نادر مقاموں کے جو شاید آباد بھی نہ ہو، بلکہ غالباً سمندر میں پڑے جن کا قبلہ نقطہ اعتدال ہو، یعنی کہ ایسے شہر کے جن کا قبلہ نقطہ اعتدال ہو، ادھر یہ بات درست بنے گی نا کہ اگر وہ اس سے خارج ہوں کہ جی ما بین المغربین سے باہر نکلے تو ان کا قبلہ نہ ہو، ان کی نماز فاسد ہو، اور عرض تقریباً اور ان کا عرض بھی کتنا ہونا چاہیے ان شہروں کی، بھائی دیکھیے کہ ما بین المغربین سے اب مراد ان شہروں کے انتہائی سیاحت المغرب کی بات ہو رہی ہے نا کہ ان کے مغربین، تو اب اگر ہم یہ کہیں کہ ما بین المغربین سے خروج
یہ مفسد نماز ہے. تو آپ کو چاہیے کہ ایک تو آپ ایسے شہر ہو کہ ان کا قبلہ عین نقطہ اعتدال ہو. دوسری ہے کہ ان کی سیاحت 45 درجے ہو. جب ہی یہ بات آئے گی کہ آپ نقطہ اعتدال سے آپ مغرب کی طرف منہ کیے تو آپ نے 46 درجہ منہ کر لیا تو وہ ما بین المغربین سے باہر نکلا اور حقیقی طور پر بھی 45 سے زیادہ ہو گیا تو آپ کی نماز فاسد ہو جائے. تو فرما رہے کہ یہ صورت ادھر ہی آئے گی جن کا عرض بلد 56 درجے ہو اور ان کی طول بلد اس کیفیت پر ہو کہ ان کا قبلہ نقطہ اعتدال بنے. اب 56 درجے عرض بلد کیوں لیا اس کو بھی ہم عرض کر دیتے ہیں. دیکھیے 56 درجہ اگر عرض بلد لیتے ہیں تو اس صورت کے اندر ہی جو سیاحت بنتی ہے وہ 45 درجہ بنتی ہے. تو اس کی وجہ سے اللہ فرمایا تقریباً 56 درجے لیں تو ان کی سیاحت المغرب 45 درجے ہوگی. وگرنہ اگر عرض اس سے کم ہوا تو سیاحت المغرب 45 درجے سے کم ہوگی. اور باجماع اقوال خمسہ بین المغربین سے کم و بیش خروج روا ہوگا. اور اگر قبلہ اعتدال سے ہٹا ہوا تو ضرور احد السیاتین کی طرف جھکے گا. تو جس سے جتنا قریب ہوگا اس سے اس کی قدر باہر جانا بھی روا ہوگا اور جس سے بعید ہوگا اس کے اندر بھی بعض انحراف سے مفسد نماز ہوگا. بھائی دیکھیے آپ ایک شہر فرض کر لیجئے کہ یہی 56 درجے لے لیں مثال کے طور پر نا, اس کو سمجھنا تھوڑا آسان ہے. ان کی سیاحت بن رہی ہے 45 درجے. اب اگر آپ کا قبلہ عین نقطہ اعتدال نہیں ہے بلکہ جانب شمال 10 درجے ہے تو آپ کہاں تک انحراف کر سکتے ہیں؟ 55 درجے تک انحراف کر سکتے ہیں نا شمال کی طرف, حالانکہ وہ سیاحتین سے باہر ہے. اور اگر آپ جانب جنوب جاتے ہیں تو آپ صرف 35 درجے تک ہونا انحراف کر سکتے ہیں, حالانکہ وہ سیاحت کے اندر ہے. تو فرما رہے ہیں کہ یہ بات سیدھی نا یہ مانا اس کا جو مفسد ہونا ہے اس بات کا جو استحالہ ہے وہ بالکل ظاہر ہے. کمالا یکفا جیسا کہ ظاہر ہے, یہ پوشیدہ نہیں ہے تو ظاہر ہے. پھر یہ بھی زیادہ بین الفساد, پھر تمام دنیا چھوڑ کر گنتی کے چند مواضع کا حکم لینا اور اسے صورت عام میں بیان کرنا کیوں کر روح بصیحت ہوگا, خصوصاً وہ مواد بھی اتنے دور دراز عرض کے جو اگر آباد بھی ثابت ہو تو شک نہیں کہ اس زمانے میں معمورہ سے باہر سمجھے جاتے ہیں. بولا 56 درجہ عرض بلد اعلی حضرت کے دور کے اندر ادھر آبادی ہی نہیں تھی, اور اگر بالفرض ہمارے کہ اگر آبادی ہو بھی ایک جگہ پہ اعلی حضرت غالباً 20ویں جلد تھی شاید, تو ادھر فرمایا کہ کچھ عرصے پہلے بیان کیے تھے 50 یا 60, اس کے حوالے سے حکم بیان فرمایا تو بولا کہ ادھر آبادی نہیں ہے. خیر وہ اعلی حضرت علیہ الرحمہ کے دور کی بات تھی, اب تو آبادی بہت آگے نکل گئی, ناروے تک پہنچ گئی ہے. تو فرمانا ہے اگر آبادی بھی ہو تو معمورہ سے باہر سمجھی جاتی تھی, اور خارج الاقالیم کہلاتے تھے کہ اقالیم آپ نے پڑھے تھے کہ 7واں اقلیم جو ہے وہ 50 درجے 20 دقیقے پر ختم ہو جاتا تھا. تو اسی کو فرما رہے کہ ان کی تقسیم میں 7ویں اقلیم 50 درجے 20 دقیقے تک ختم ہو گئی. ہماری اس تقریر سے متفق نکال سکتا ہے کہ اس قول پر کتنے نقص وارد ہیں. اب اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ ہم خود ہی اس کی نقص بیان کرتے ہیں اور تحقیق کے ذریعہ بہائیں گے, سماعت کیجئے اور اپنے ذہن میں بساتے جائیے. اولاً عرب و عجم, ہند, سندھ, غرب, ایشیا افریقہ کے عام شہر بلکہ تمام ہفتے اقلیم میں کہیں سیاحت المغرب 45 درجہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ کم سے کم 56 درجے چاہیے اور اقلیم میں سبا 50 درجے 20 دقیقے کے بعد ختم ہو جاتی ہے, تو کسی کی بھی سیاحت المغرب 45 درجے نہیں بنے گی. جی فرمائیے. تو آپ نے مثال سمجھائی تھی ابھی 56 درجے والی, یہ واپسی بتائیے گا. بھائی کسی کا قبلہ ہے 10 درجہ شمالی, ٹھیک ہے, اچھا, اور ہم نے عرض بلد لیا ہوا 56 درجہ نا, جن کی سیاحت المغرب 45 درجہ بنتی ہے سمجھنے کے لیے. تو اگر کسی شخص کا 10 درجہ شمالی قبلہ ہے تو اب وہ کتنا درجے تک پھر سکتا ہے؟ وہ جانب شمال 55 درجے تک پھر سکتا ہے, ٹھیک ہے جی. اور یہ سیاحت سے باہر ہے کہ سیاحت 40 درجے تھی. اور اگر ہم جانب جنوب جاتے ہیں تو وہ جنوب کی طرف 35 درجے تک گھوم سکتا ہے, 45 درجے ٹوٹل گھوم سکتے ہیں نا. تو شمال سے نقطہ مغرب کی طرف آئیں گے تو 10 درجے تو یہ ہو گئے, بقیہ بچے 35, تو جنوب کی طرف 35 درجے ہوں گے.
اگر کوئی شخص 36 کی طرف نماز پڑھتا ہے تو آپ حضرات کہہ رہے ہیں کہ مفتدس نماز ہے، نماز فاسد ہو گئی، حالانکہ وہ تو سیاحت کے اندر ہے. تو یہ اعلیٰ تعالی رحمٰن نے اس طرح سے بیان فرمایا. جی ٹھیک ہے جی. اور اوپر واضح ہو چکا کہ یہاں تک انحراف باجماع جمیع اقوال مذکورہ روا ہے کہ یہی سب سے تنگ تر قول ہے. تو عامہ معمورہ کے جملہ بلاد جن کا قبلہ نقطۂ مشرق یا مغرب ہو، باتفاق اقوال مذکورہ ان میں بین المغربین سے بھی انحراف روا ہوگا اور نماز فاسد نہیں ہو سکتی جب تک 45 درجے سے زائد نہ ہو. تو کہنا ہے جتنی بھی آپ شہر لے لو کہ کسی کے اندر پوری کی پوری ہفت اقلیم 7 اقلیم آپ لے لیں، تمام کی ایک تو سیاحت کسی کے 45 درجے ہے ہی نہیں. تو اور ظاہر ہے کہ جو قبلہ ہے وہ 45 درجے کے اندر اندر ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کی زیادہ سے زیادہ بن رہی ہے 40 درجے بن جائے گی. کتنی بن جائے گی؟ آپ 50 درجے 20 دقیقے پر نکال کر چیک کر لیں آخری سیاحت کتنی بنتی ہے، آپ کو معلوم ہو جائے گا. تو اب اس سے جو باہر ہے تو وہاں کے لیے تو کیا ہوگا کہ جو اس سے باہر نماز پڑھیں گے سیاحت سے باہر، تو ان کی نماز تمام کے نزدیک ہو جائے گی، حالانکہ دیکھا جائے تو وہ مابین المغربین سے باہر ہے. ثانیاً وہ بلاد کم ہیں کہ جن کا قبلہ خاص نقطہ اعتدال ہو، اکثر میں کم یا زیادہ انحراف ہے. اب 3 حال سے خالی نہیں. انحراف، یاد ہے کہ ہم نے 2 چیزیں پڑھی تھی، ایک تھا انحراف اور ایک تھا انصراف. دونوں کا کیا کیا معنی تھا، کون بتائے گا؟ میں عرض کر دیتا ہوں. انحراف یہ تھا کہ نقطۂ شمال یا نقطۂ جنوب سے مشرق یا مغرب کی طرف پھرنا، اور انصراف تھا نقطۂ مغرب یا نقطۂ مشرق بلفظ دیگر نقطۂ اعتدال سے شمال یا جنوب کی طرف پھرنا. تب اعلیٰ فرما رہے ہیں کہ یا تو انحراف. اب انحراف کی وضاحت کریں کہ انحراف اعنی تمام من نقطۃ الاعتدال الى الجنوب او الشمال. فرما رہے کہ انحراف یعنی فرما رہے کہ اعنی تمام کہ میں اس سے ان تمام انحراف مراد لے رہا ہوں کہ جو کہ نقطہ اعتدال سے جنوب یا شمال کی طرف ہوتا ہے، جس سے ہم انصراف کہتے ہیں. اللہ، بلکہ صفحات اس میں غائب ہیں. انحراف سے ان کی مراد انحراف ہے. جی انحراف سے ان کی مراد انصراف ہے. جی یوں سمجھ لیجئے. اس پی ڈی ایف کے اندر تو کچھ صفحات غائب ہیں. میں اصل یہ 6ٹھی جلد کھول لیتا ہوں، اس سے پڑھتے ہیں. اللہ اکبر. کہ جنہوں نے مجلس والی کتاب لی ہوئی ہوگی ان کی کتاب میں بھی صفحات غائب ہوں گے، اس کا مطلب تو یہ ہے. تو وہ بھی پھر اس کے اوپر توجہ رکھیں. یا تو اس کو قصداً خارج کیا گیا یا سہون ہو گیا. جب تک کوئی سوال ہو تو کر لیں. اس میں عبارت آئی تھی ہرات کے لیے حکم نام مانا گیا. ہرات شہر کا نام ہے کسی؟ جی جی
میرے پاس یہ فتح رضوی شریف موجود تھی تو میں اسی سے پڑھ رہا تھا اس فائل کو، بس کلاس میں استعمال کرتا ہوں، اس کی وجہ سے ابھی توجہ گئی، ورنہ تو پہلے سے کھول کے رکھتے. یا اللہ. یہ جو قول نقل کیا تھا اعلی حضرت نے، اگر نمازی نے کسی ایسی جہت میں نماز پڑھی جو مغربین، جس میں من المغربین صراحۃ لکھا ہوا تھا، اس کا جواب کیا تھا؟ ایک منٹ رکیے، میں نا کتاب سے ہی تصویر بھیج کے پڑھتے ہیں، پھر میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں جواب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اب اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ فرما رہے تھے کہ 3 صورتیں ہی بنیں گی. پہلی صورت یہ ہے کہ سیاحت المغرب جو انحراف ہے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا نا کہ عین نقطہ اعتدال کی طرف تو قبلہ بہت کم ہی ہوتا ہے، اکثر کچھ نہ کچھ آگے پیچھے ہی ہوتا ہے. تو فرمایا 3 صورتیں.
سیاحت المغرب سے کم ہوگا انحراف یا برابر ہوگا یا زائد؟ بر تقدیر اول جس سمت انحراف ہے ادھر کی سیاحت المغرب سے اور بھی باہر جانا روا ہوگا. جیسے کہ ہم نے آپ کو مثال دی کہ 10 درجہ شمال ہے تو اس سے سیاحت سے باہر جانا بھی جائز ہوگا. مثلا 34 درجہ وسعت ہے، اگر انحراف نہ ہو تو اس سے 21 درجہ خروج جائز ہوتا. آپ فرض کیجئے 30 درجہ انحراف ہے تو بین النشریقین 41 درجے عدول صحیح ہوگا. ثالثاً جس سمت سے انحراف ہو اگر انحراف وسعت کا مجموعہ 45 درجے سے زائد ہے تو بین المغربین ہی وہ جگہ پائے گی کہ جہاں جب تک انحراف مفسد نماز ہے، حالانکہ اس قول پر جواز ہوگا. اب کیا فرما رہے ہیں کہ اگر انحراف وسعت کا مجموعہ 45 درجے سے زائد ہے تو اب بین المغربین ہی وہ جگہ پائے گی کہ جب تک انحراف ہے مفسد نماز ہے، حالانکہ اس قول پر جواز ہوگا. کہ آپ کے اعتبار سے یہ کہ انہوں نے کیا کہا کہ ما بین المغربین ہی قبلہ ہے، اس کے باہر نہیں ہو سکتی. تو اب اگر ہم یہ صورت لے رہے ہیں کہ جس سمت انحراف ہے تو اگر ہم یہ کہیں کہ اس کے اندر اندر ہی نماز ہوگی، اس سے باہر نماز نہیں ہوگی. ایک منٹ رکیے. جی، بات یہ ہے کہ اگر انحراف وسعت کا مجموعہ یعنی کہ سیاحت دو طرف ہیں، ایک نقطۂ مغرب سے شمال کی طرف اور ایک نقطۂ اعتدال سے جنوب کی طرف، تو فرما رہے ہیں کہ اگر دونوں سیاحتوں کا مجموعہ ہی 45 درجے سے زائد ہے تو اب آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ سیاحت جو انحراف ہے وہ 45 درجے ہی ہوگا، اس سے زائد نہیں ہوگا. ہم یہ صورت لے رہے ہیں کہ ایک طرف ہے تو اس صورت کے اندر یہ لازم آئے گا کہ بین المغربین ما بین المغربین پوری کی پوری صورت کے اندر نماز درست ہو جائے. اس قول سے جواز لازم آئے گا. حالانکہ جب 45 درجے سے زائد ہوگی تو 45 تک ہی نماز ہو سکے گی، اس سے جو باہر جگہ ہوگی اس پر نماز فاسد ہوگی. تو یہ استحالہ لازم آ رہی. رابعاً اگر فرض کیجئے کہ 20 درجہ جانب جنوب انحراف ہے اور وسعت 24، تو ٹھیک ہے کتنا فرق ہو گیا 4 درجے کا. تو اس قول پر قبلہ تحقیقی سے جنوب کو صرف 4 درجے انحراف جائز ہوگا. کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نے یہ لے لیا 20 درجے جانب جنوب انحراف ہے اور جو وسعت ہے وہ 24 درجے، جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ما بین المغربین قبلہ ہے تو آپ زیادہ سے جب سیاحت ہے ہی 24 تو آپ 24 تک ہی گھوم سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں جا سکتے. تو پتہ کیا چلا کہ جانب جنوب سے 4 درجے تک انحراف جائز ہے اور بین المغربین سے خروج نہ ہو اور شمال کو کہ 44 درجے تک انحراف روا ہوگا. یہ بدیہی البطلان ہے کہ آپ کیونکہ جب سیاحت 24 درجے لیں گے تو 20 سے جب آپ 24 تک جائیں گے تو آپ کے ٹوٹل 44 درجے بنیں گے. تو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ شمال کو 44 درجے تک انحراف روا، یہ بدیہی البطلان اور بالاجماع غلط ہے. کہ 20 درجہ جنوب کی طرف قبلہ ہے تو یہ 20 درجہ اور 44 درجہ، تو وہاں تک آپ اس کا پورا قبلہ مانیں گے کہ ایک طرف آپ کا قبلہ صرف 4 درجے ہے اور دوسری طرف آپ کا 44 درجے ہے. تو یہ تو بدیہی البطلان ہے، اس طرح سے تو کسی بھی طرف درست نہیں ہے. جنہوں نے بھی یہ مانا ہے تو وہ یہی بات کہتے ہیں کہ دونوں طرف برابر ہے. کوئی بھی ابھی تک مارکیٹ میں ایسا نہیں آئے، کوئی کال نہیں ہے کہ ایک طرف کم ہو اور ایک طرف زیادہ ہو. جنہوں نے بھی مانا ہے تو وہ تمام نے دونوں طرف برابر مانا ہے. تو یہ بدیہی البطلان اور بالاجماع غلط ہے. قبلہ حقیقی سے جس قدر ایک طرف پھرنے میں مواجہ نہیں جاتا، واجب کی دوسری طرف بھی اس قدر میں زوال نہ ہو. یعنی کہ جب ایک طرف پھرنے سے قبلہ حقیقی صاحب جب ایک طرف، مثال کے طور پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 44 درجے سے مواجہہ ختم نہیں ہوتا، مواجہہ باقی رہتا ہے، تو دوسری طرف بھی لا محالہ مواجہہ باقی رہے گا کہ کوئی ترجیح مرجع یہاں پر پایا ہی نہیں جا رہا کہ جو ان کا مواجہہ ختم کر دے. تو لہٰذا دوسری طرف بھی واجب ہے اس قدر زوال نہ ہو کہ چہرہ انسان کے دونوں رخ یکساں ہیں. تو مطلب انسان کے دونوں رخ ایک ہی طرح ہیں، ایسا نہیں ہے کسی طرف زیادہ رخ ہو اور کسی طرف کم ہوتا ہے. تو یہ 4 اور 44 کا تفریقہ کدھر سے آیا؟ خامساً و سادساً بر تقدیر ثانی. ثانی کیا صورت تھی
کہ زائد کم ہوگا یا برابر ہوگا، برابر والی صورت ہے. بر تقدیر ثانی استحالہ ظاہر تر ہے. فرض کیجئے سیاحت و انحراف جنوب دونوں رخ یکساں ہیں، کیول انحراف اور سیاحت دونوں بالکل برابر ہیں، دونوں کی مقدار برابر ہے. اور یہ کوئی فرض ناواقعی نہیں ہے. حضرت فرمانے کہ یہ کوئی ناواقعی فرض نہیں ہے کہ آپ محال ہے پھر بھی فرض کر. بولے یہ صورت ممکن ہے کہ حیت دان کو عمل تاکیز کا اجرا بتا دے گا کہ فلاں مقام ایسے ہیں، کہ فلاں مقام ایسے. انشاءاللہ میں آپ کو گروپ کے اندر بتا دوں گا کہ عمل تاکیز یعنی کہ اس فارمولے کے اندر تبدیلی کریں گے تو نکل آئے گا. اس فارمولے کا انورس نکالنا ہے تو وہ انشاءاللہ میں آپ کو نکال کر گروپ میں بھیج دوں گا، تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ کون سی ایسی جگہ ہے کہ جہاں کیا سیاحت اور برابر ہیں. اب اس صورت میں حکم شرعی تو یہ ہے کہ بین المغربین سے جانب جنوب 45 درجے تک باہر جانا روا ہے، کہ جو بین المغربین کی مقدار ہے، جب قبلہ حقیقی وہی ہے تو اس سے بین المغربین سے تو 45 درجہ بندہ باہر جا سکتا ہے نا. اور جانب شمال سیاحت کے صرف تک جھک سکتا ہے، کہ جانب شمال تو کیا ہے کہ وہ صرف کچھ ہی جھک سکتا ہے. نصف شمال کی طرف جھکنا بھی مفسد نماز ہوگا، کہ آپ شمال کے آدھے کی طرف بھی جھکیں گے تب بھی مفسد نماز ہوگا. تو اور اس قول پر کہ اس کے برعکس حکم یہ نکلے گا کہ ایک پہلو پر تو 60 درجے تک انحراف روا ہو اور دوسرے پہلو پر قدم بڑھنا اور نماز گئی. کیا یہ حکم شریعت مطہرہ ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. کہ جب آپ یہ صورت لیں گے کہ آپ کا انحراف جنوبی اور سیاحت جنوبی دونوں برابر ہیں، فرض کر لیجئے 30 درجے ہیں، تب آپ کے قول کا مطلب یہ ہو کہ اگر کوئی شخص 31 درجے کی طرف نماز پڑھے تو اس کی نماز باطل، کہ بین المغربین سے جو نکل گیا. اور دوسرا آپ کے قول کا معنی یہ نکلے گا کہ کوئی شخص 30 درجے پر وہاں منہ کر لے تو اس صورت میں بھی اس کا قبلہ درست، اس کی نماز درست، حالانکہ وہ تو 60 درجے انحراف پر نماز پڑھ رہا ہے قبلے سے. تو یہ کس طریقے سے آپ یہ بات کرو شریعت مطہرہ کا یہ حکم کیسے ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. تو کبھی شریعت نے ہمیں حکم دیا ہی نہیں ہے. سابعاً تقدیر ثالث تو خود استعالہ حاضرہ ہے. بولا تیسری صورت لے لیں. تیسری صورت کیا تھی؟ کہ زائد ہوگا، انحراف زیادہ ہوگا، اور تو بولے یہ تو استعالہ حاضرہ ہے. یہ تو اس کے اندر تو ہمیں کچھ بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ تو خود استعالہ ہے بذات خود ہی، کہ جب انحراف سیاحت سے زائد ہے تو جو قبلہ حقیقی چاہے واجب ہے کہ بین المغربین سے باہر جائے. کہ جو شخص یہ چاہ رہا ہوگا کہ بھائی میں قبلہ حقیقی پر نماز پڑھوں تو لازمی طور پر اس کو بین المغربین سے باہر جانا پڑے گا، کہ جب انحراف ہی سیاحت سے زیادہ ہے تو واجب ہے کہ بین المغربین سے باہر جائے. تو خود اس قول پر خود استقبال حقیقی مفسد نماز ہو. تو بولے مثال کے طور پر کسی جگہ کا سیاحت ہے وہ 25 درجے ہے اور ان کا قبلہ ہے 35 درجے. تو اگر کوئی شخص چاہ رہا ہے کہ میں استحباب پر عمل کروں، 35 درجہ عین پر نماز پڑھوں، محنت کر کے نماز پڑھے گا، تو یہ کیا کہیں گے جو بین المغربین کہتے ہیں؟ وہ تو یہی کہیں گے کہ اس کی نماز فاسد ہے، کہ یہ بین المغربین سے نکل کے بین المغربین 25 درجے تھا، اس نے 35 درجے پر نماز پڑھی. تو معنی یہ نکلے گا کہ جو شخص استقبال حقیقی کرے اس کی نماز مفسد نماز، مفسد اس کا جو جہت ہے وہ مفسد صلاۃ مفسد نماز ہو، حالانکہ یہ شریعت مطہرہ کا کسی بھی طرح سے حکم نہیں ہو سکتا. ثامناً دنیا میں کوئی سیاحت سے زائد ہے، طرفین کا مجموعہ 46 درجے 54 ہوا. تو بین المغربین یقیناً وہ انحراف ہے جس سے قبلہ حقیقی سے 45 درجے زائد اختلاف ہے. تو جو فساد نماز کی صورت تھی وہ اس پر جواز کی ہوئی، اور جو جواز بلکہ اعلیٰ استحباب کی تھی وہ فساد کی ٹھہری. اس سے بڑھ کر اور کیا استعالہ ہوگا. تاسعاً فرض کیجئے ایک شہر مکہ معظمہ سے قریب اور کثیر الارض ہے، اور دوسرا بہت بعید اور قلیل الارض یا بے ارض. تو قطعاً اول کی سعت المغرب دوم سے زائد ہوگی، کہ جس کا عرض جتنا بڑا اس کی سعت زائد، جس کی زیادت 66 درجے تک پہنچ سکتی ہے.
تو اس قول پر لازم کے قریب شہر کی سمت قبلہ بہت دور والے شہر کی سمت سے ہزارہ میل زیادہ دور تک پھیلی ہو، یہ عکس قضیہ معقول و منقول ہے. ایک منٹ رکیے. فرما رہے ہیں کہ ایک شہر ہے مکہ معظمہ سے قریب اور جس کا عرض کثیر ہے، اور دوسرا شہر ہے قلیل الارض یا بے عرض. تو اب یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جن کا عرض زیادہ ہوگا ان کی سیاحت زیادہ بنے گی، اور جن کا عرض کم ہوگا یا زیرو ہوگا تو ان کی سیاحت کم بنے گی. تو اب قریب والوں کا جو شہر ہوتا ہے، قبلہ ہوتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے قبلے کی سمت زیادہ میل تک نہیں ہوتی نا، کہ پیچھے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ نے اس کی وضاحت ایک جگہ پہ فرمایا بھی ہے کہ جن کے جو قریب قریب ہوتے ہیں تو ان کی جو میل زیادہ نہیں بنتے ان کے، یعنی کہ آپ تھوڑا سا پھریں گے تو آپ کا انحراف بڑھتا جائے گا، تھوڑا تھوڑا فرق کے اندر زیادہ ہوگا. اس کے اوپر پہلے بھی ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ آپ مثال کے طور پر آپ اپنے کسی سامنے کوئی پینسل رکھ دیں یا کوئی پین رکھ دیں، اس سے آپ ہلکا سا بھی پھریں گے تو انحراف ہو جائے گا. اور اگر یہی صورت آپ بہت زیادہ دور چلے، ہزاروں کلومیٹر چلے جائیں، تو وہ آپ کی جہت کے اندر ہی چلائے گا. مثال کے طور پر کوئی شخص مطاف کے اندر حاضر ہو، جن کو مکہ شریف کی حاضری نصیب ہوئی ہے تو اس بات کو زیادہ آسانی سے سمجھ لیں گے کہ ادھر اگر ہم کھڑے ہوں، تھوڑا سا بھی پھرتے ہیں تو ہم قبلے سے باہر آ جاتے ہیں، کیونکہ سامنے قبلہ ہے. جتنا آپ کعبہ شریف سے قریب جائیں گے تو ادھر آپ ہلکا سا بھی پھرتے ہیں تو قبلے سے نکل جاتے ہیں. اور ہم ہیں کہ ہم پورا اتنا 45 درجے تک پھرتے ہیں تو تب بھی ہم قبلے کی جہت میں رہتے ہیں. تو حالت فرما رہے ہیں تو اس قول پر یہ لازم آئے گا کہ قریب شہر کی سمت قبلہ دور والے کے مقابلے کے اندر ہزارہ میل زیادہ دور تک پھیلی ہو. تو فرما رہے ہیں کہ اس کا جو عکس ہے وہ معقول و منقول ہے کہ جو دور والے شہر ہوں گے ان کا ہزار میل تک دور پھیلا ہوا ہونا یہ تو سمجھ آتا ہے، لیکن ان کا سمجھ نہیں آتا. درافہ آپ نے کچھ سوال کیا تھا، وہ کیا کیا تھا آپ نے؟ جی، جو عبارت آئی تھی پیچھے اعلیٰ حضرت نے کون نقل کیا تھا، من المغربین جس میں سراحل تھا، اس کو جب انہوں نے کیا لیا تھا؟ دوبارہ کہیے گا، سمجھ نہیں آیا. پیچھے جو عبارت آئی تھی جس میں صراحتاً جو ہے من المغربین لکھا ہوا تھا، تو اس کا جواب کیا دیا تھا؟ اسی پر تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت سارا کلام فرما رہے ہیں نا کہ اس کے اصل مان ہی نہیں سکتے، تو اس کے اوپر کلام فرما رہے ہیں کہ یہ قول کسی بھی طرح سے درست ہی نہیں ہے. صحیح. اب آگے عاشرن ہے، وہ کتاب کھل جائے تو انشاءاللہ پھر پڑھتے ہیں. کل انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو ہماری نا یہ رسالہ مکمل ہو جائے گا، اگر یہ کہ کوئی اضافی بیس نہ چھیڑی اور مکمل پڑھتے رہے تو اللہ پاک نے چاہا تو مکمل ہو جائے گا. لیکن ورنہ یہ کہ پرسوں تو لازمی ہی ہو جانا ہے.
ایسا اگر اب کسی کے پاس کتاب کھلی ہوئی ہے تو وہ گروپ میں اس کی عاشریں چلے میں بھیج دیتا ہوں، اسی سے پڑھ لیتے ہیں. یہ تو ابھی پی ڈی ایف ریڈر کام کر نہیں رہا. میں دیکھ چلے کھینچ لی تصویر. چلیے عبارت آپ حضرت کے پاس کتاب تو کھلی ہوئی ہوگی، میں عبارت کتاب سے پڑھ کے سنا دیتا ہوں جب تک یہ کھلے. عاشرہ ناواقف گمان کرے گا کہ اس قول میں بنسبت دیگر اقوال کے تضییق ہے. فرما رہے ہیں کہ ما بین المغربین کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو ناواقف یہ گمان کرے گا کہ یہ قول تضییق ہے. اب تضییق سے کس طرح سے لے رہے ہیں؟ اب وہ ایک بات پیچھے آئی تھی کہ اللہ فرما رہے تھے کہ ہمارے قول کے اندر تضییق ہے، باریکی ہے، تو اور دیگر کے اعتبار سے اس قول پر اگر جو بھی عمل کرتا ہے تو عمل مانا ہی جائے گا، لہذا بہتر یہ کہ ہمارے قول 45 درجے کو لیا جائے. تو اب اس پر بھی کوئی دلیل پیش کر سکتا ہے کہ اعلیٰ حضرت پر کہ بھائی آپ ما بین المغربین لے لیں تو یہ کیا ہے 45 درجے سے بھی کم ہو جائے گا، لہذا اس قول پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہوگا کہ اس کے اندر تضییق پائی جا رہی ہے. تو فرما رہے ہیں کہ نواقف جو گمان کرے گا اس قول میں بنسبت دیگر اقوال کے تضییق ہے کہ معظم معمورہ میں سیاحت 45 درجے سے بھی کم ہے. تو جب سیاحت 45 درجے سے کم ہے تو ہم یہی کہیں گے کہ قبلے سے انحراف ان کا 45 درجے سے کم ہے. فرما رہے ہیں کہ مگر یہ خیال باطل ہے، ہم ابھی ثابت کر آئے کہ اس میں قبلہ حقیقی سے 60 درجے انحراف روا ٹھہرتا ہے، اس قول سے 60 درجہ انحراف ٹھہرتا ہے. اور تنقید کیجئے تو اس کی وسعت ظاہر قول اولن سے کچھ کم نہیں بلکہ زائد ہے کہ 66 درجہ 33 دقیقے کے عرض پر مجموعہ سیاتین کے پورے 180 درجے ہیں. انشاءاللہ تعالی یہ 180 درجے کس طرح سے بنیں گے اس کے اوپر اور پیچھے والا فارمولے سے پڑھتے ہوئے انشاءاللہ کل ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے. کوئی سوال ہو تو کر لیجئے. بین المغربین کا دوسرا معنی کیا لیں گے؟ حقیقی کس طرح؟ میں نے اس کے اندر دو باتیں عرض کی ہیں کہ بین کے ابتدائی دو قسم آپ بنا دیں گے، اس کا حقیقی معنی اور اس کو بین کو بمعنی وسط لیا جائے. تو وسط کو لیں گے تو پھر یہ تو عین مغرب پر ہی اس کا اطلاق ہوگا نا. خیر میرے ذہن میں ابھی اس کے اندر ایک اور چیز بھی آئی ہے، چلے آپ حضرات لیول 4 کے یہ تو عرض کر دیتا ہوں کہ مطلب اس کو میرے ابھی ذہن میں آیا، اس کو مجھے حل کرنا ہے، پھر دیکھوں گا کہ میرے جو ذہن میں بھی آ رہا ہے تو وہ درست بھی ہے نہیں ہے. کہ چلے انشاءاللہ اس کو حل کر کے پھر ایسا نہ ہو کہ کسی کو جو اصل بات ہے اس کو سمجھنے کے اندر آزمائش ہو جائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب بین کا بمعنی وسط لیا جائے تو وسط لینے کی صورت کے اندر تو نقطہ مغرب ہی اس کا اطلاق بنے گا نا. اور جب ہم بین کو اپنے حقیقی معنی میں لیتے ہیں یعنی کہ ما بین المغربین کہ جو کچھ دونوں مغربوں کے درمیان ہے، تو اس صورت کے اندر کیا ہوگا کہ وہ جتنی جگہیں ہیں وہ تمام کی تمام جگہیں اس میں شامل ہو جائیں گی. پھر اس کے اندر بھی دو صورتیں ہیں کہ بین المغربین افق مستوی والا مراد ہے یعنی کہ خط سرطان سے خط جدی تک وہ مراد ہے، یا پھر اس خاص شہر کا جس شہر کے قبلے کی بات ہو رہی ہے ان کے ما بین السیاتین یعنی آسان لفظوں میں ما بین السیاتین بن جائے گا، وہ مراد ہے. تو اس کے اوپر یہ دو اس کے اطلاقات ہیں.
کوئی سوال ہے مزید؟ یہ قریب والوں کی جو صحت ہے وہ کم ہوتی ہے اور دور والوں کی زیادہ ہوتی ہے، یہ کس طرح ہوتی ہے اس کی تھوڑی وضاحت کریں۔ جو قریب والے ہیں نا تو ان کی جہت یوں کم بنتی ہے کہ ان کے اندر تھوڑا سا بھی آپ پھریں گے نا تو اس صورت کے اندر آپ جہت سے خارج ہو جاتے ہیں، اور جو دور والے ہوتے ہیں تو ان کی آپ تھوڑا سا پھرتے ہیں، مطلب اچھا خاصا بھی پھر جائیں تب بھی جہت کے اندر اندر ہی رہتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر آپ اس کی مثال یوں لیجئے کہ آپ مثال کے طور پر جیسے آپ کے حساب سے میں مثال دے رہا ہوں کہ آپ جو درجات ہیں وہ ہمارے جامعہ کے وہ درجات کے جو فیضان مدینہ کے اندر جس سے نظر آتا ہے، تب آپ فیضان مدینہ کا کوئی ایک ستون لے لیجئے، اب آپ اس ستون کے بالکل برابر پاؤں مل کر کھڑے ہو جائیے، تو اگر آپ تھوڑا سا بھی منہ پھیرتے ہیں تو آپ اس پلر سے نکل جائیں گے، اس پلر کے نا آپ کی نظروں کے سامنے نہیں رہے گا آسان لفظوں میں۔ لیکن اگر آپ وہ سامنے جو جامع کی گلاسز کی کھڑکیاں ہیں جن سے فیضان مدینہ نظر آتا ہے، تو اگر آپ ادھر کھڑے ہوتے ہیں تو ادھر سے آپ اچھا خاصا پھر بھی جائیں تب بھی وہ پلر آپ کی نظروں کے سامنے رہے گا۔ تو یہ ایک مثال عرض کی ہے، امید ہے کہ اس سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ جی جی اچھا، یعنی کہ جو مزید کچھ؟ حرم پاک میں جو ہیں وہ زیادہ نہیں پھر سکتے، لیکن جو آدھے گھنٹے کی مسافت پر تو وہ بھی کیا 45 درجے پھریں گے یا پھر اس جی سے کم؟ جو قبلہ تحقیقی کے ادراک نہیں کر سکتے، ان کی اس کے اندر ان کی وسعت کے اندر نہیں ہے، حالانکہ خاص مکہ معظمہ موجود ہو، یعنی کہ یوں سمجھ لیجئے کہ مکہ شریف کے اندر جو گھر ہیں تو وہ تمام کے تمام اکثر اسی صورت میں آ جاتے ہیں کہ ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا قبلے کی طرف منہ کرنا حقیقی، تو تمام کے تمام پھر وہ فضا کی طرف منہ کریں گے، جہت کی طرف منہ کریں گے۔ یعنی کہ وہ 45 درجے کر سکتے ہیں، ان کو جی بھی جی، رخصت ملے گی؟ مطلب یہ 45 درجے بولنا یا یہ بولنا کہ ان کا قبلہ جہت ہے، دونوں ایک ہی بات ہے۔ یہ جب آپ نے یہ بول دیا ان کا قبلہ جہت ہے، تو جہت ٹوٹل اطلاق اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے ہم پچھلی کلاسوں میں تحقیق پڑھ چکے ہیں کہ وہ ٹوٹل 90 درجے ہوتی ہے، تو وہ 90 درجے اسی طرح سے ہوتی ہے۔ اگر اب یہ بھی آپ کو ایک بات، اگر آپ کسی کو بولے نا کہ قبلہ 90 درجے تک پھر سکتے ہیں، یوں سمجھیے کہ وہ ہم سے ایک دم وہ ہو جائے کہ بھائی 90 درجے تک قبلے میں کیسے پھر سکتے ہیں؟ حالانکہ اگر اس پر غور کیا جائے کہ 45 درجے سیدھا ہاتھ کی طرف اور 45 درجے الٹا ہاتھ کی طرف، تو یہ 90 درجے تو بنتے ہیں۔ لیکن اگر آپ عمومی طور پر اگر کسی علم سے تعلق بھی ہو، ان کا تعلیم و تعلم سے اگر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ 90 درجے پھر، تو اگر جب تک سمجھائی نہ جائے تو عموماً اس کے اوپر کلام ذہن جائے گا نہیں کہ 90 درجے تک پھرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے۔ حالانکہ جب ہم یہ بول رہے ہیں کہ دونوں طرف 45 درجے پھر سکتے ہیں، تو وہ 90 ہی تو بنتا ہے۔ مزید کوئی سوال؟ اب بتائیے، دیکھیے کہ اگر علم توحید ہم نہ پڑھیں تو یہ جو جس قدر یہ مطلب اتنی عام مشہور بات ہے کہ ما بین المغربین قبلہ، ما بین المغربین قبلہ، یہ بہت عام ہے۔ تو اگر ہم یہ علم توحید نہ پڑھیں تو پھر تو فتح رضا شریف کی بات سمجھ آنا ناممکن ہی کہہ سکتے ہیں نا۔ ایسا علم توحید سیکھنے سے مراد، ہم جب بھی علم توحید بیان کرتے ہیں کہ علم توحید نہ ہو تو یہ نہیں ہو سکتا، تو اس کی تعلیمات مراد ہوتی ہیں، بھلے اب اس کو علم توحید کے نام سے پڑھ کے بندے نے پڑھا ہو یا علم توحید کے نام کے علاوہ کسی اور نام سے پڑھو، مراد وہ مباحث ہے۔ تو جس نے یہ ان کی مباحث نہ پڑھی ہو تو وہ فتح رضا شریف سمجھنا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر ہم بھی نہیں پڑھتے، اگر یہ لیول 1 کے اندر فتح یہ ہدایت المتعال رسالہ کھول کے پڑھانا شروع کر دیا جائے تو وہ صرف پڑھانے والا موجود ہوگا، بقیہ طلبہ تو جا چکے ہوں گے۔ تو یہ کسی مزاح کے طور پہ کہا، تو یہ چیز ہے کہ علم توحید کے اس قدر فوائد ہیں کہ ہم اگر علم توحید نہیں پڑھتے تو ہم اپنے بزرگان دین علیہم الرحمہ جو انہوں نے لکھا ہے ہمارے لیے، تو ہم ان سے استفادہ بھی نہیں کر سکتے۔
تو اس لیے بھی علم ضروری، جس طرح دیگر علوم ضروری ہیں، ہم دیگر علوم کے منکر نہیں ہیں، تو اسی طرح سے علم توحید کو بھی وہی اہمیت دینی چاہیے، اس کو اسی طرح سے رائج کرنا چاہیے، تاکہ کم سے کم جو ہمارے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے فرمایا ہماری آنکھیں ان پر بند ہیں، تو ہم اگر ہمارے سامنے کوئی معترض آ جائے کہ بھائی تم اعلیٰ حضرت اتنا کرتے ہو، اس عبارت کے معنی تمہیں پتہ ہے نہیں پتہ، تو ہم کس طرح سے ثابت کریں گے؟ تو لا محالہ کسی علم توحید کے جاننے والے کی طرف، کسی علم مثلث کے جاننے والے کی طرف، کسی ماہر فلکیات کی طرف ہی ہمیں رجوع کرنا ہوگا کہ جو ہمیں ان عبارتوں کی وضاحت کرے۔ مزید کوئی سوال ہے ورنہ کلاس کا اختتام کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، کلاس کا اختتام کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔